اب جیسے سمجھو ایک کڑوی بات بتا رہا ہوں، اب 5 وقت اذان ہوتی ہے، اذان سننے کے بعد ہم منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، ہے نہیں ہے، چلے جاتے ہیں. کیوں بولے تو اذان ہو گئی، آپ باہر نہیں بیٹھنا. کیوں بولے تو چند آدمی نماز پڑھنے آتے جاتے، ان کو دیکھ کے شرم آتی کرتے. نمازی کو دیکھ کر کے شرم آ رہی ہے، گھر میں گھس رہا. کس سے شرم آ رہے؟ ایک انسان سے شرم آ رہے، ایک انسان سے شرما کے ڈر کے گھر میں گھس جا رہے. اگر قسم خدا کے اس وقت میں اس انسان کا خوف نہیں، اگر رب کا خوف آ جائے تو گھر میں گھسے سو انسان مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتا ہو. لیکن ہماری حالت الٹی ہے. تو جیسے آپ گھر میں گھس جاتے ہیں 5 وقت کی، 4 وقت کی، 3 وقت کی اذان سن کر کے، اگر خدا رزق بند کر دے تو، اگر اللہ یہ کہہ دے میرا بندہ تو میری طرف نہیں آ رہا ہے، تجھے میں کھانا پینا نہیں دیتا، زندہ رہتے کیا؟ یہ 1 دن 2 دن 3 دن برداشت کرتے، اس کے بعد ہوٹا حلقہ سکھ 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 کو سانس لینے تک نہیں ہوتا، مر جاتے. لیکن اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ بندہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، میری عبادت نہیں کر رہا ہے، لیکن تیرے لیے میں رزق نہیں بند کرتا، تیرے لیے میں اوریجنل چیز بند کر دیتا ہوں. تو کھا لے، پی لے، مستی کر لے، عیش کر لے، جیسی زندگی چاہنا گزار لے، ایک چیز تیرے لیے بند کر دیتا ہوں میں. وہ کون سی چیز معلوم ہے؟ سجدے کی توفیق. اے بندہ میں تجھ سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. اور جب اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے کسی سے، جب کسی سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، بظاہر دنیا میں تو وہ کامیاب لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل سے پوچھو کہ کروڑوں میں رہنے کے باوجود بھی بے چین رہتا ہے. موٹی موٹی گادی میں سونے والا بھی بے چین رہتا ہے، دن کا 1,00,000 روپیہ کمانے والا بھی بے چین رہتا ہے. صحیح سے نوالا اندر نہیں جاتا، دنیا کا ٹینشن دماغ میں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے بندہ دولت میں سکون نہیں ہے، اے بندہ مال میں سکون نہیں ہے، اے بندہ موٹی موٹی گادیوں میں سکون نہیں ہے، نرم نرم بستروں پہ سکون نہیں ہے، گرم گرم بستروں پہ سکون نہیں ہے، اے سی اور کولر میں سکون نہیں ہے. اے بندہ اگر سکون چاہتے ہو، اپنے اطمینان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے بے چین دل کو چین عطا فرماتا ہے. اللہ بے سکون دل کو سکون عطا فرماتا ہے. تو دولت میں سکون نہیں ہے، دولت میں چین نہیں ہے، دولت میں راحت نہیں ہے، دولت میں ہم کو آرام نہیں ہے. اگر آرام ہے تو رب کے ذکر میں ہے، رب کی محبت میں ہے، رب کے خوف میں ہے. اور ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم ان چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں جو بظاہر ہم کو آرام لگتا ہے، حالانکہ اس میں آرام نہیں ہے. ہم لوگ بار بار بولتے ہیں نا، تو پوچھتا ہے مجھے، میری حالت مجھے معلوم ہے. کسی کو خیریت پوچھے تو الحمدللہ جلدی نہیں بولتا، نہیں با میرا مجھے پڑے آگے ہے، میری حالت مجھے معلوم ہے. اور صحیح بات ہے، آپ کی حالت آپ کو معلوم ہے. لیکن اگر نماز پڑھنے آتے 5 وقت نا، 5 وقت اگر نماز پڑھنے آتے، آپس میں ملاقات کرتے، بھائی بھائی ملاقات کرتے، آپس میں بھائی چھے نا ہم لوگ. کل مومنین اخوا کا لفظ آیا ہے حدیث میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے، ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے. تو 5 وقت نماز کو آتے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی، ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یغفر اللہ لنا ولکم. ہم دعائیں دیتے، آپ مجھے دعائیں دیتے، میں آپ کو دعائیں دیتا. دونوں کی دونوں دعائیں کا مطلب یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے میرے بھائی آپ پریشان ہیں، اے میرے بھائی آپ مصیبت میں ہیں، آپ کے اندر پریشانی آ گئی ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ اے میرے بھائی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو اللہ کی رحمت کی دعائیں دی ہے کہ اللہ آپ کے اوپر سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل عطا فرمائے. یغفر اللہ لنا ولکم. صرف سلامتی سے کام نہیں چلے گا، اے میرے بھائی اللہ آپ کی بھی مغفرت عطا فرمائے اور میری بھی مغفرت عطا فرمائے. تو
تو اگر بندہ آئے گا 5 وقت آئے گا, آپس میں ملاقات کرے گا, آپس میں سلام کلام کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اے میرا بندہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانا فلیستجیبوا لی, کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, کہتا ہے اے رب, تو میں اس بندے کے ایک پکار کی وجہ سے 7 مرتبہ کہتا ہوں اے بندہ میں حاضر ہوں. ایک مرتبہ پکارو 7 مرتبہ جواب ملتا ہے. تو اگر 5 وقت ہم ایک مومن بھائی کو سلامتی کی دعا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایک دعا قبول فرمائے گا اور ساری پریشانیاں خلاص. لیکن ہم نہیں آئیں گے, ہم پریشانیاں راستوں میں ڈھونڈتے ہیں, ہم گھر اور چوراہے میں ڈھونڈتے ہیں. جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے. جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے. جو مر گئے نماز پڑھتے کیا نہیں نا, کیونکہ نماز ہو گئی ختم اس کی. پہلے نماز پڑھتا تھا, نہیں پڑھتا تھا, اس کی نماز پڑھا دی گئی, اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, اسی وجہ سے اس کو قبرستان بولا جاتا ہے. تو جس گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتے وہ گھر بھی قبرستان کے سرکش ہے. قبرستان میں اور وہ گھر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو ہماری ماں بہنیں آج گھر کو قبرستان بنا کے رکھ دی ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.